الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مولانا مصداق تھے اس شعر کا، جس کو اپنی متعدد تقاریر میں اور کتابوں میں انہوں نے طلباء کو، علماء کو مخاطب کرتے ہوئے پیش فرمایا تھا، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اقبال کے مرد مومن کے سچے مصداق تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اقبال کے اس شعر کے مصداق تھے اور میری کی صفات کے حامل تھے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ فرزدق نے ابن بنت الرسول کے لیے جو کہا تھا، مولانا اس کے بھی مصداق بن گئے تھے کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ان کی ذات مجمع الصفات والکمالات بن گئی تھی، اور وہ اس کا مصداق تھے کہ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدِهِ۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات ہندوستان پر، پاکستان پر، بنگلہ دیش پر، سری لنکا پر، عالم عربی پر، عالم عجمی پر، یورپ پر، یہاں تک کہ سوویت یونین سے متعلق جمہوریاؤں پر، دور دراز خطوں پر نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف فکر کا نہیں ہے، نظریے کا نہیں ہے، مسئلہ اس عمل کا ہے، اس جد و جہد کا ہے، اس قربانی کا ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہیں دینی تعلیمی کونسل کے کاررواں کے سالار نظر آتے ہیں، اور صرف صوبہ یو پی میں دینی تعلیمی کونسل نے ان کی سرپرستی اور صدارت میں تقریباً 20,000 پرائمری اسکول قائم کیے۔ 20,000 اسکولوں کا جو سلسلہ ایک صوبے میں قائم ہوا، پھر جس کی نظیر دوسرے صوبوں میں بھی اختیار کی گئی، اس کا صحرا قاضی عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب کے سر باندھا جانا چاہیے۔ مجلس مشاورت نے اس ملک میں جس طرح سے دورے کیے ہیں اور مقام انسانیت اور پیام انسانیت ہندوستان کے باشندوں کو یاد دلایا ہے، جس طرح ان کو مقام یاد دلایا اور پیام ان کے سامنے پیش کیا ہے، اس ملک کے ہندوؤں کو، اس ملک کے برادران وطن کو جس طرح مولانا نے مخاطب کیا ہے، ان کے دل جیتے ہیں، ان کے دماغوں کو اپیل کیا ہے، ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے 60 کی دہائی میں، پھر اس کے بعد اسی کے نتیجے میں سن 74 میں پیام انسانیت کے نام سے جو تحریک اس ملک میں قائم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس طرح تحریک کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور کسی مسلم قائد نے غیر مسلم اقوام کو اس طرح مخاطب کیا ہو اور اللہ کی یاد دلائی ہو اور آخرت کی فکر پیدا کی ہو اور اخلاق کا سبق پڑھایا ہو اور دلوں کو جوڑا ہو۔ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے مولانا کے لیے مختص کر رکھا تھا، اور اسے بھی قبولیت کا شرف ایسا حاصل ہوا کہ پیام انسانیت کی تحریک نہ صرف زندہ ہے، تاباں ہے، درخشاں ہے، اپنے کارنامے انجام دے رہی ہے۔ مولانا کی ذات کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی یادیں وابستہ ہیں، اور ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے راجیو گاندھی کے دور میں
اور کانگریس پارٹی کو وھپ جاری کر کے مولانا نے جو گفتگو کی تھی اور جس طرح سے راجیو گاندھی کو مطمئن کیا تھا شاہ بانو کیس میں، اس کے نتیجے میں پوری حکومت نے اپنا وزن مولانا کے پلے میں ڈال دیا تھا، اور سپریم کورٹ کی اسلامی شریعت میں مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کا حل اس طرح پیش کیا گیا کہ مسلم پرسنل لاء میں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی مداخلت پر ایک ایسی سد سکندری باندھ دی گئی اور ایک ایسا سبق ملت اسلامیہ کے سامنے بھی آیا اور برادران وطن کے سامنے بھی آیا کہ نہایت ہی حکیمانہ طریقے پر، مؤثر طریقے پر اپنا کیس جیتا جا سکتا ہے، اور اس طرح مداخلت پر پابندی لگی اور نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں جو موقف علماء کا تھا اس کو تسلیم کرنا پڑا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی چیف جسٹس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کرے اور مسلمانوں پر اپنی تشریح کو یا تفسیر کو مسلط کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ اور اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء نے جس طرح سے بلندیوں کی پرواز حاصل کی اور ندوۃ العلماء اور تحریک ندوۃ العلماء اور ہندوستان کا تعارف عالم عربی میں اور امریکہ اور یورپ میں جس طرح سے تحریک ندوۃ العلماء کا تعارف مولانا نے کرایا، بلکہ ہندوستان کا کہیے کہ تعارف کرایا، اور الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام اپنے والد محترم مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے طباعت کا انتظام کر کے اور عالم عربی میں اس کو پھیلا کر تقریباً ہندوستان کے 4,500 علماء، اساتین، ادباء، شعراء، سلاطین، ملوک اور بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک انسانوں کا جس طرح تعارف کرایا ہے، وہ بھی ایک ایسا کارنامہ ہے جو ان کے والد کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال ہے، اور امت مسلمہ پر اور عالم اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ انہی کے دور میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخیں ملیشیا میں قائم ہوئی، بنگلہ دیش میں قائم ہوئی، انڈونیشیا میں قائم ہوئی، کینیڈا میں قائم ہوئی، ساؤتھ افریقہ میں قائم ہوئی، افریقہ کے دیگر ملکوں میں ان کا قیام ہوا، برطانیہ میں قائم ہوئی، جن میں سے اکثر کے وہ سرپرست تھے اور ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ ان کی سرپرستی حاصل رہے۔ اور ندوۃ العلماء کی ہندوستان میں کوچن سے کشمیر تک اور بنگال سے بمبئی تک 300 شاخیں، جن میں کالج کی سطح کی بھی ہیں اور پرائمری بھی ہیں اور ثانوی بھی ہیں، قائم ہوئیں۔ یہ ندوے کی تاریخ کا وہ عروج ہے جو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ حاصل نہیں ہوا۔ مولانا محمد علی مونگیری اور مولانا شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالحی حسنی وغیرہ حضرات کے خوابوں کی تعبیر کو پیش کیا۔ اور جہاں تک عالم عربی کا تعلق ہے تو عالم عربی پر مولانا کا وہ احسان ہے جس کو عالم عربی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا نے عالم عربی کی فرعونیت کا مقابلہ کیا، عربی قومیت کے بت کو شکستہ کیا، اور اس میں جو ان کا کردار رہا ہے، اور البعث الاسلامی نے اس مسئلے میں جس طرح البعث العربی اور البعث الاشتراکی اور البعث اللبرالی و شیوعی کا جس طرح جرأت مندانہ مقابلہ کیا ہے اور جس طرح اس کو شکست دی ہے، اسے دفن کر دیا ہے، تاریخ میں اسے یاد رکھا جائے گا۔ اور عالم عربی میں حسن البنا، مولانا مودودی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی، یہ 3 وہ اساتین تھے جن سے پوری ملت اسلامیہ کے نوجوان جڑے ہوئے تھے، اور جو بیداری عالم عربی میں پیدا ہوئی ہے، اسلامی بیداری، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حسن بنا اور مولانا مودودی کے بعد مولانا کا حصہ اور پھر ان کے بعد ان سے زیادہ بڑا حصہ ہے۔ اور ماذا خسر العالم کتاب مولانا کی شائع ہوئی تو عالم عربی میں نہ صرف یہ کہ اس کو آنکھوں میں سجایا گیا اور دلوں میں رکھا گیا، اس کا جو استقبال ہوا ہے مصر کی سرزمین پر اور پورے عالم عربی میں گواہ ہوں کہ ہندوستان میں آج تک اس کا علماء میں بھی وہ استقبال نہیں ہوا۔ اس کتاب کو علماء نے بھی نہیں پڑھا، اور اس کے ترجمے انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کو بھی علماء نے اتنا نہیں پڑھا جتنا عام
طلبہ نے، نوجوانوں نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کو پڑھا، نصاب میں رکھا، اس کے ذریعے اسکیم تیار کی، منصوبہ بنایا، اسے نافذ کیا، بیداری پیدا کی، تحریک کھڑی کی، اور تحریک کو کھڑے کرتے کرتے اس منزل تک پہنچے کہ اب وہ بڑی بڑی طاقتوں سے اور طاغوتوں سے ٹکرا سکیں اور اسلامی نظام کو برپا کر سکیں۔ اس میں مولانا کا بہت بڑا کردار ہے، میں اس کا خود گواہ ہوں، میں ریاض میں رہا ہوں، مولانا کے ساتھ میں نے شیخ بن باز سے لے کر ایک معمولی درجے کے ایک ملازم تک سے ملاقاتیں کی ہیں، مجلسوں میں حاضری رہی ہے، گفتگویں سنی ہیں، شاہ فیض سے ملاقات مولانا کی جب ہوئی تو یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ موجود تھا، یاسر عرفات کو مولانا نے خطاب فرمایا رابطہ عالم اسلامی میں، اس سفر میں میں ہی مولانا کا رفیق تھا اور میں اس تقریر میں شریک تھا، اور 12 بجے وہ تقریر ہوئی تھی اور مولانا جب باہر نکلے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ یہ مولانا کی صورتحال تھی۔ مولانا کے جذبات کی ترجمانی آسان نہیں ہے، بس مختصر یہ کہ تاریخ دعوت و عزیمت میں جس شخصیت پر مولانا نے قلم اٹھایا اور سید احمد شہید کی سیرت کو جس طرح لکھا، جن جذبات کے ساتھ لکھا، فی الحقیقت وہ اس پوری تاریخ کو جذب کرنے والے ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنے نہا خانہ دل میں پوری تاریخ کو سجایا تھا اور ان کے کردار کو اپنے لیے قبول کیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کردار کو دہرانے کا کام ان کے ذمے ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا تھا کر گئے۔ اب جو ان کے شاگرد ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، عرب ہوں یا عجم ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ ان کے مشن کو جاری رکھیں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور جب تک عالم اسلام اور عالم عجم اور عالم عرب صحیح طور پر اسلام سے روشناس نہ ہو جائے اور صحیح طور پر اسلامی انقلاب برپا نہ ہو جائے، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اور ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ بہت ہی میں پرجوش استقبال کرتا ہوں گورنر صاحب کا، اور داد دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں غیاث صاحب کو کہ غیاث صاحب نے اس مدرسے کو ایک تاریخی مدرسہ بنا دیا ہے۔ یہ مدرسۃ العلوم ہے۔ ایک طرف اس مدرسے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مدرسہ مولانا کی خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہ مدرسہ سر سید احمد خان کے اس تصور کی کہ ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر قرآن ہو، اس کی بھی ترجمانی کر رہا ہے، اور فکر ندوہ کی اور فکر ابوالحسن کی بھی ترجمانی کر رہا ہے۔ میری تمنا تھی کہ یہ مدرسہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قلب و جگر میں ہوتا۔ میری تمنا تھی کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اس مدرسۃ العلوم کے لیے جو سر سید کی بھی دلی تمنا تھی، اور مونگیری کی بھی اور قاسم نانوتوی کی بھی، اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جگہ دیتی کہ آپ یہاں قائم کیجئے، اتنی دور اس کو نہ آنا پڑتا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ اس سے مستفید ہوتے، اس فکر کو قبول کرتے، اور فکر ابوالحسن کے لیے ایک چیئر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قائم کی جائے اور ان کا ایک سینٹر وجود میں لایا جائے، اور اس مدرسے کا فیض وہاں پر اس طرح پہنچے کہ ایک ایسا مرکز وہاں پر بھی یونیورسٹی کے اندر قائم ہو جائے، جس کے لیے میں گورنر صاحب سے کہوں گا جبکہ اگر وہ یہ فرما دیں وی سی صاحب سے، اور اس کا مطالبہ ہو کہ باقاعدہ کوئی ایک جگہ ایسی ہو جیسے مسجدیں بنتی ہیں ہاسٹل میں اور بڑی اور چھوٹی، ویسے ہی شیخ ابوالحسن کے فکر کے مرکز کے لیے جنہوں نے ہندوستان کو ایک رخ دیا ہے اور عالم اسلام کو ایک جہت دی ہے، اس کی خاطر ان کے لیے ایک جگہ طے کی جائے، تو یہ اس اجلاس کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ ومرحبا بالضيوف ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وكان الله معكم وأبو الحسن روحه فرحة بكم ومستبشرة بكم وكأنها تستقبلكم ونحن أبناؤه تلامذته أصحابه نستقبلكم مستبشرين فرحين مقدرين مكرمين وقصرنا في حقكم ولكن الله تبارك وتعالى يجزيكم خيرا وإن شاء الله يتفضل عليكم بثواب من عنده فخطواتكم كلها مقبولة وهي مكتوبة في سجل الحسنات إن شاء الله وأوجه لكم الدعوة لزيارة ندوة العلماء
لزيارة قرية الشيخ أبي الحسن قرية راي بريلي. نحب أن تتفضلوا بهذه الزيارة أيضا، فتجمعوا الحسنى بالحسنى والفضل بالفضل إن شاء الله، وبارك الله فيكم.